بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ حضرات محترم، اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس کا بنیادی ماخذ وحی ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں انسانی مسائل کے حل پر مشتمل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وحی الہی کے ذریعے ایسے اصول بھی فراہم کیے گئے جو قیامت تک پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے معاون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے بعض شخصیات کو اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور فرمایا جو ان خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کے ذریعے کائنات انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ بآسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ مجتہدین کے سرخیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجتہادی کاوشوں کو چار دانگ عالم میں جو شہرہ نصیب ہوا، وہ آپ کی فقہ حنفی نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو شمع روشن کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی لیے جلیل القدر فقہاء اکرام نے آپ کو اس فن کا امام اور دوسرے فقہاء اکرام کو آپ کا خوشہ نشیں قرار دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام لوگ فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پروردہ ہیں۔ اس سلسلہ میں شبلی نعمانی کا یہ تبصرہ بہت عام اور انکشاف حق کا آئینہ دار ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صفت میں اپنے ہم عصروں سے ممتاز تھے، کیونکہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں ان صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ اس سلسلہ میں اہل تعویل کا اختلاف ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن مسائل میں صحابہ کرام سے مشورے کا حکم فرمایا۔ ایک جماعت کے نزدیک جنگوں کی خفیہ تدبیر اور دشمن سے ملاقات کے وقت مشاورت کا حکم دیا، اور اس کا مقصد صحابہ کرام کی دلجوئی اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانا تھا، اگرچہ اللہ رب العزت جل شانہ نے آپ کو وحی کے ذریعہ صحابہ کرام کی رائے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک جن کاموں کے بارے میں وحی نہ آتی ان میں مشاورت کا حکم دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد مشاورت کی فضیلت کی تعلیم تھی، نیز اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کی اقتداء کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد امور میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اسے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جن امور کے بارے میں اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے امت سے مشورہ کرنا جائز نہ تھا، کیونکہ جب نص آ گئی تو رائے اور قیاس باطل ہو گئی۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وشاورہم لفظ عام مخصوص البعض ہے، اور اس سے وہ مسائل خاص ہیں، یعنی اس حکم میں شامل نہیں جن کے بارے میں وحی نازل ہوتی ہے، پس باقی میں اس کی حجت باقی ہے، اور ظاہر میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، گویا کہ غیر منصوص علیہ اور اجتہادی مسائل میں مشاورت نہ صرف پسندیدہ ہے
بلکہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ بھی اجماع کی ایک صورت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و سنت کے مقابلہ میں نہ تو اجتہاد فرماتے اور نہ ہی مشاورت کا عمل اختیار کرتے۔ اسی طرح اقوال صحابہ کرام کے مقابلہ میں بھی اپنی رائے اور قیاس کو راہ نہیں دیتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم مسئلہ کی دلیل قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فیصلوں میں دیکھتے ہیں، پس اگر ان میں دلیل نہ پائیں تو اس وقت ہم ان مسائل کو جن کے بارے میں قرآن و سنت یا صحابہ کرام خاموش ہیں، ان مسائل پر قیاس کرتے ہیں جو منصوص علیہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کا رد بھی فرما دیا جو آپ کے بارے میں من گھڑت باتوں کے ذریعے آپ کی ذات والا صفات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا اور ہم پر افترا باندھا جو کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اس وقت قیاس فرماتے جب کوئی مسئلہ قرآن و سنت یا صحابہ کرام کے فیصلوں سے نہ ملتا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس میں مشاورت کی راہ اختیار کرتے۔ اس سلسلہ میں آپ نے 40 سے زائد ارکان پر مشتمل مجلس فقہا تشکیل دی تھی۔ یہ تمام ارکان مختلف علوم کے ماہر تھے۔ قانون اسلامی کی ترتیب و تدوین میں جتنے علوم و فنون کے ماہرین کی ضرورت تھی وہ اس مجلس میں جمع ہو گئے۔ کوئی علوم قرآن کا ماہر تھا، کوئی علوم حدیث کا، کسی کی لغت پر گہری نظر تھی، اور کوئی علم الانصاب میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور کوئی قاضی اور مفتی کے منصب پر فائز تھا۔ مجلس فقہ میں بطور خاص ایسے افراد بھی شامل کیے گئے تھے جن کی معاشرے کی گوناگو اور نوپید مسائل پر گہری نظر تھی، اور ایسے افراد بھی تھے جو لوگوں کے رسم و رواج اور عرف و عادت سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ مجلس فقہ کس قدر عظمت و برکت سے مالا مال تھی، اس سلسلہ میں حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشائخ حجاز اور مشائخ عراق کے پاس آتے جاتے تھے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس سے بڑی برکت اور زیادہ نفع والی کوئی مجلس نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دینی معاملہ میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مجلس درس میں علم و فن کے اہل کمال موجود رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس مجلس فقہ کے رکن تھے اور ان کو محدثین امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کے ہزاروں شاگرد شیوخ حدیث تھے، لیکن آپ ان دو اساتذہ سے اکتساب فیض اور ان کی عظمت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی حضرت ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کے ذریعہ میری مدد نہ کرتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ معزز، دین میں سب سے زیادہ محتاط، اور اللہ رب العزت جل شانہ کے دین میں اپنی رائے سے گفتگو کرنے میں سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ آپ اس وقت تک کوئی علمی مسئلہ واضح نہ فرماتے جب تک اپنے شاگردوں کو اس پر جمع نہ فرما لیتے اور اس پر فقہی مجلس کا انعقاد نہ کر لیتے۔ جب آپ کے تمام اصحاب یعنی شاگرد اس بات پر متفق ہو جاتے کہ یہ اجتہادی مسئلہ شریعت یعنی قرآن و سنت یا اجماع کے مطابق ہے، تو آپ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یا کسی دوسرے شاگرد کو حکم دیتے کہ اسے فلاں باب میں تحریر کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو دیگر فقہاء کی فقہ کے مقابلہ میں جہاں دیگر خصوصیات کی وجہ سے برتری حاصل ہے، وہاں اس اعتبار سے اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد شرعی نظام، بحث و تمہیس، مناظرہ جو حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزادی رائے پر قائم تھی۔ اور پھر اس شورا کے ممبران بڑے بڑے محدث، بلکہ محدثین کے امام، فقہ میں آفتاب و مہتاب، علم لغت اور دیگر ضروری علوم کے ماہر تھے، تقوی و پرہیزگاری میں یکتا تھے، اور خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے تاجر ہونے کی حیثیت سے معاشرتی مسائل سے آگاہ تھے، اور خاص طور پر یہ فقہ سید الفقہاء حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ فیض ہونے کی وجہ سے نہ صرف انفرادی مسائل بلکہ اجتماعی، ملکی اور ملی مسائل کو حل کرنے میں انفرادیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔